امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان۔ مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے، ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا، پوری دنیا جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی، سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے، اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے۔ آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں۔